السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسبحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس سے۔ بہت شکریہ جنید، مگر کافی عرصے کے بعد میں حاضر ہوا تھا۔ جی اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ خواتین و حضرات آج کافی عرصے کے بعد شاہ محمود اسبحال میں تشریف لائے تو میرا خیال ہے کہ کچھ تالیف قلب کا سامان ہو جاتا، لوگوں میں کچھ احساس ہوتا کہ شاہ محمود روز منہ چک کے نیت آ جاتے۔ نہیں، خدا نخواستہ شاہ صاحب، ہمارے دل میں کبھی لہجہ بھر کو بھی یہ خیال نہیں آیا۔ لہذا والے نن کون دسے گا؟ ہم تو چلو ٹھہرے اردو کے سمندر، لہذا بھر میں کئی دفعہ غوطہ زن ہو کے نکلے۔ ابھی یہ تمہارا موٹا دانشور پوچھے گا کہ لہذا بھر نمکین ہوتا ہے یا میٹھا؟ بہرحال سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے وہ لڈو کھلانا چاہتا ہوں جو میرے دل میں پھوٹ رہے۔ ساجد، لڈو آپ کے دل میں پھوٹ رہے ہیں، میں کیسے کھاؤں گا؟ دیکھیے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اسی راہ سے آپ ہمارے دل تک پہنچیں گے اور لڈو کو محسوس کرتے ہوئے واپس تشریف لے جائیں۔ بہرحال جنید، آپ نے کل دیکھا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کس طرح فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے تمام بل پاس کروا لیے۔ واہ جی واہ، مبارک ہو شاہ جی، مبارک ہو۔ شکریہ۔ زلفی کو دیکھتے ہوئے یاد آیا، ہم نے کل یہ بھی ثابت کیا کہ چھری پاویں تھلے ہوئے پاویں اٹھتے کٹ دا خربوزہ ہی۔ زلفی کو دیکھ کے آپ کو کیوں یاد آ گیا کہ چھری پاویں اٹھتے ہوئے پاویں تھلے؟ اور تیرا کی خیال ہے زلفی دا منہ توپ جیسا ہے؟ بہرحال آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کو اپنی عددی اکثریت پہ بہت ناز تھا اور اپوزیشن ہمیں چاروں شانے چت کرنے کی بھرپور تیاری کر کے آئی تھی، مگر وہ شاہ محمود کے سیاسی دھوبی پٹکوں کو بھول گئے تھے۔ ہم نے تو عمران خان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، امی گھبرانا نہیں، مودی تمہارے پاس بیٹھا ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا۔ چشم فلک نے کیسے دیکھا؟ آپ کے اوپر تو چھت تھی ایوان میں۔ گل سننی ہے یا رٹا ڈالنا ہے؟ چشم فلک نے تو تب دیکھا ہو نا جب کھلے میدان میں مارکا ہوا ہو۔ جب شاہ محمود بات کرتا ہے تو لفظ محاورہ بن کے پھولوں کی طرح اس کے منہ سے جڑتے ہیں، اس لیے ٹوکیے نہیں، بات سنیے۔ جی جی، فرمائیے فرمائیے۔ پھر 22 کروڑ عوام نے دیکھا کہ شاہ محمود نے ایک مشاق وکٹ کیپر کی طرح عمران خان کی حوصلہ افزائی کی، جو مسلسل بالرز کو کہہ رہا ہوتا ہے، ویل ڈن بوائز، ویل ڈن، کم آن بوائز، کم آن، ویل ڈن بوائز، ویل ڈن۔ یہی اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ کرے نہ کرے، آوازیں دے دے کہ ہی اپنا کھاتا پورا کر لیں۔ جنید میاں، اس وقت کھاتا پورا کرنا ہی مطمع نظر تھا، اور پھر 200 کا کھاتا پورا کرنا کوئی آسان ٹارگٹ نہیں تھا۔ ایک موقع پہ تو عمران خان کے منہ سے اچانک نکلا، تھینک یو وسیم باری۔ وسیم باری۔ پھر اس نے سر کو جھٹکا اور یاد کیا کہ میں تو اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں۔ شاہ جی معاف کرنا، جڑا تسی سارا منظر سنایا ہے اور کیا ہے کہ 22 کروڑ عوام نے دیکھا، شاہ جی 22 کروڑ عوام وچوں کئی دہی لین گئے ہوندے نے۔ جیڑا دہی لین جاندا ہے وہ پھڑیا جاندا ہے، وہ واپس گھر آ کے تو رپیٹ بلیٹن نہیں سن سکتا۔ معافی چاہنا ہے، میرا مطلب کوئی سسرال گئے ہوندے نے۔ جیڑا سسرال جاوے انہوں ڈاکٹر نے ٹی وی دیکھنا منع کیتا ہوندا ہے۔ سسرال میں تو 2 ٹی وی سیٹ ہوتے ہیں، ایک داماد کے لیے رکھا ہوتا ہے، ایک اپنی فیملی کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 22 کروڑ نے دیکھا جی۔ شاہ جی معافی کے ساتھ کچھ لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب شاہ محمود ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار ہوتا ہے تو گھر میں شور مچ جاتا ہے کہ اٹھیے، دوڑیے، بھاگیے، ٹی وی آن کیجئے۔ شاہ محمود
टी वी पे आ चुका है। लेकिन शाह जी मुझे दाद दीजिए, मैं तो 24 घंटे टीवी देखता हूँ। आप किस बता रही है या आप सोते भी टीवी की तार के साथ चिमट के हैं? जी मैं आपको बता देता हूँ ये 24 घंटे क्यों टीवी देखता है, मजबूरी के आलम में देखता है। इनके टीवी की नॉब लूज है तो घर वालों ने वहां पे माचिस की तीली घुसाई हुई थी, वो कहीं गिर गई है, अब वहां पे जुल्फी घुसाया हुआ है। जुल्फी ते नौ बिच वड़िया हुंदा ते टीवी 24 घंटे किवें देखदा? ये ऐसे करके देखता है। जुगत टेक्निकल तौर पे गलत लग रही है। यानी अब जुगत की टेक्निकलिटीज में ना जाया करे। तू मेरे चश्मे फलक च वड़े ऐसी तेरियां टेक्निकलियां ना छेड़िए। वैसे शाह जी माफ करना, मैं भी नहीं देख सकिया, मैं खाने दे च मसरूफ सा। इनका उजर जायज है क्योंकि ये 4 घंटे खाना खाते हैं, उसके बाद 18 घंटे सोए रहते हैं। चलिए खुल के बात करें, सोए नहीं रहते, तकरीबन मोए रहते। अगले दिन जब भाभी दोबारा हंडिया को बिगाड़ लगाती हैं तो उसकी खुशबू से जागती हैं। बिगाड़ खूब लगाया शाह जी आपने। अच्छा यही देखिए मेरी बात सुने, आप वजीर खारजा है और पूरी कौम हमारी तरह आपसे ये तवक्को लगाती है कि आप कौम को कोई खारजा अमूर के बारे में कुछ बताएंगे। आप यहाँ बैठ के जुगते करते हैं, तड़के बगार लगा रहे हैं। हम तो खुद हैरान है कि जब आपने हमें फोन पे मदऊ किया था तो आपने फरमाया था कि अफगान अमेरिका मज़ाकरात पे बात होगी, कैमरे ऑन होंदे ने ते तेनू लाफ्टर चढ़ जांदे। तो बार बार कहते हो कि शाह जी खुश्क जा रहा है, सुतो ही कद्दी मक्खन दी टिक्की। मैं कहता हूं 90% आप लाफ्टर दे, बल्कि 95 बल्कि 99.9% लाफ्टर दे, लेकिन 0.1% तो कोई सीरियस बात करेगा। 0.1% में तो सिर्फ ही हो सकता है। अच्छा यही चले बताएं ना पूरी कौम को कि अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, आपका उसमें क्या किरदार है, जरा बताएं ना। देखिए ये भी सारी दुनिया ने देखा है कि जब भी अमेरिका के तालिबान के साथ मज़ाकरात तय पाए हैं, उन्होंने शाह महमूद को इनवाइट किया है। मतलब पाकिस्तान को इनवाइट किया ना। शाह महमूद जो कह देता है ते अगो की गल ने दूजा लफ्ज कहने। शाह महमूद भी पाकिस्तान दा, ये शाह महमूद कोई बरोनाई दा ते नहीं। वाह शाह जी, मिसाल च भी बड़ा अमीर मुल्क लभ्या जे ब्रुनाई। उनते अमीर मुल्क उन सानू बुलाना छड़ गए ने, मिसालां ते उन्हां दियां देईए। देखिए जुनैद, अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात में शाह महमूद की वही अहमियत है जो पकौड़ों में अनारदाने की होती है। ये क्या अजीब मिसाल दी आपने। पुछ गोगे नू कैसी मिसाल है? तेरे कदी दंदां थल्ले आया होवे अनारदाना, तू वेसन न लड़ पवें कि तू ते विचों परे हट। शाह जी तुसी भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करया करो, तुसी तो भी था मार देने वालियां गल्लां करदे। नहीं तू मरदा था, तू वो हाथी है जेड़ा 70 टीकियां नाल बेहोश हुंदा। अच्छा शाह जी, ये जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हैं, इनकी कोई ये जो बेल है ये मंडे चढ़ती नजर आती है आपको? जुनैद फिर अंदर की बात तो ये है कि अमेरिका वालों ने भी यही कहा, योर विशेस आवर डिजायर सर। दैट्स ग्रेट। और तालिबान ने भी अपने अंदाज में कहा, शाह जी जिवें तुसी कहोगे कर लांगे। ये शाह जी पंजाबी तालिबान थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अंदाज यही था। कहा तो उन्होंने पश्तो में जो हमें समझ नहीं आई, हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाजा लगाया कि क्या यही रहे हैं जिवें कहोगे कर लांगे। वाह जी वाह, क्या बात। जो तो दोवें हाथ ढिल्ले हो के तो मुंह इंज हुंदा है ना। वाह जी। तो फिर आपने क्या कहा? मैं क्या बना लो फिर सज्जी। बस जुनैद फिर उन्होंने दुम्बे में इस किस्म के चावल भरे, और ये तुम्हें ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा, जी जी जरूर।
11 दाने चावल और 1 दाना किशमिश, ये एवरेज थी। और किशमिश भी काली पहाड़ी। ਹਾਏ ਬਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर हम इस डेटाबेस को, डीएनए डेटाबेस को बढ़ाते चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ही सही बढ़ाते चले जाएं और पूरे मुल्क में फैला दें। हाँ, कई जैसे मुल्क हैं। शनाख्ती कार्ड हर बंदे का है। अच्छा भाईजान, मोटरवे पे दरिंदगी के वाक़े को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी बिल्कुल आप कोई भी बात सोचते हैं, किसी तरफ भी देखते हैं तो घूम फिर के आपके दिमाग की कोई ना कोई किली जो है वो वहीं पे जाके अटक जाती है और फिर आप उसी दर्द और कर्ब को महसूस करने लगते हैं जी। जिससे हमारा पूरा माशरा गुजरा है और स्टिल गुजर रहा है और शायद उस वक्त तक गुजरता रहेगा जब तक उन दरिंदों को करारवा की सजा नहीं मिल जाए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से भाईजान मैं एक बात पूरी कौम के सामने रखना चाहता हूं और सॉरी के पेशगी माजरत के मुझे कुछ लफ्ज बोलना पड़ रहे हैं कि ये जो बदअखलाकी और दरिंदगी खवातीन के साथ रवा रखी जाती है, इसके बाद जो हमारी जबान का जो दामन है वो इतना तंग क्यों हो जाता है कि हम 2-3 लफ्ज ही बोल पाते हैं उसके बारे में। हम कहते हैं कि जी औरत की इज्जत लुट गई, अस्मत दरी हो गई, इज्जत तार तार हो गई। किसकी? औरत की। जिसके साथ जुल्म हुआ है, इज्जत उसकी खराब हो गई। इज्जत तो उसकी लुट गई जिस दरिंदे ने दरिंदगी की है। इज्जत तो उसकी खराब होनी चाहिए, अस्मत दरी तो उसकी होनी चाहिए ना। लेकिन दीगर ज़बानों में तो ऐसा नहीं है। दीगर ज़बानों में ऐसा बहुत नहीं है। अच्छी बात, अब ये कोई बहुत ना कोई शायद हमारी माशरती बैकग्राउंड ऐसी है जिसकी वजह से हमने ये लफ्ज क्वाइन कर लिए हैं। इज्जत लुटना, इज्जत तार तार हो जाना, अस्मत लुट जाना। यार, इज्जत हाँ, उसकी मेरा- लुटी मेरा भाई। अपना- मेरा- उसको आपने, यानी एक तो उसके साथ जुल्म हुआ, एक आपको आप ऊपर से एक और उस पर जुल्म ये ढा रहे हो कि पूरी जिंदगी के लिए उसको दागदार कर रहे हो, ये कह के कि तुम्हारी इज्जत लुट गई हुई है। इज्जत को तुम्हारी नहीं लुटी, इज्जत उस दरिंदे की लुटी है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। जो पूरा मुआशरा या पूरा मुल्क जो है, जो 22 करोड़ अवाम इस वक्त डिस्कस कर रही है, वो तो लान तान उसी को कर रही हाँ, है तो फिर जिसने ये हरकत की। इज्जत तो उसकी लुटी ना, खातून उस के साथ खबीस तो की। सारा मुल्क जुड़ गया है। जुड़ गया। सारे मुल्क ने हमदर्दी की हमदर्दी है। की। और उस बेगैरत आदमी को जो भी थे, जितने भी थे, उनको कर रहे हैं। मतलब बड़ा खूबसूरत ये आपने पॉइंट उठाया है। माशाल्लाह। देखो, बंदा सियाने बंदे के पास बैठ के सीखता रहता है। वाह, वाह, Well वाह। done। तो ये वाकई बड़ी बड़ी ही अहम और बड़ी प्यारी बात है, सीरियसली, भाईजान, कि ये इज्जत तो उस बेगैरत की खराब हो गई है, उसकी असमत दरी हुई है। वो खातून जो है वो तो हमारी बहन, हमारी बेटी, वो जो उसको तो बड़ी इज्जत मिली है, उसको तो बड़ा मिलनी प्यार चाहिए, मिला है, उसके सारा साथ प्यार, हमदर्दी बड़ा मिली है प्यार। उसको। जी 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 जी। और उसके लिए आइंदा के बाद मेरा ख्याल है बस एक कौम हम ये फैसला करें कि हम ये अल्फाज जो हैं इनको बिल्कुल छोड़ देंगे और दरिंदगी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। मर्द की दरिंदगी है जो उसने औरत पे इस्तेमाल की, सीधी बात है। अच्छा, एक और बात मैं कई दिन से सोच रहा था कि आप इस पूरे वाक़े को देखें कि इंशाल्लाह ताला अगले चंद घंटों तक भी हो सकता है, किसी वक्त भी है। यानी सबको हमें पता है कि एक मुलजिम पकड़ा गया है, दूसरे मुलजिम की गर्दन तक कानून नाफिज करने वालों के हाथ पहुंच चुके, किसी लम्हे भी पकड़ा जा सकता है, कब तक भागेगा। अच्छा, इसमें हमें बुनियादी तौर पे ये इतनी जल्दी जो ये काम हुआ है, ये हुआ किस वजह से है? यानी 1-2 दिन के अंदर ही पता चल गया था कि जनाब अली वो एक मुलजिम के साथ डीएनए मैच कर गया। मुलजिम आबिद अली का डीएनए मिल गया था, उसकी वजह से ही एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ और दीगर उसका पूरा, वरना पुलिस का इब्तदाई ख्याल ये था कि जिस जगह ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है उसके इर्द गिर्द जो गांव हैं उन्हीं पर ही पुलिस की तफ्तीश जो है वो मरकूज थी कि जनाब इनमें से कोई होगा और उनमें से किसी ने निकल के वारदात की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका मतलब है अचानक एक मोजा रूनुमा हुआ कि वहां से मिलने वाले जो डीएनए था, जो ब्लड था, वहां से पता चला कि जनाब, और बिल्कुल तुक्का मैं इसलिए कह रहा हूं लगा कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी, कि एक मुलजिम का जब देखा, रिकॉर्ड देखा, तो रिकॉर्ड में एक मुलजिम का टेस्ट निकल आया, ये तो वो है, इस मुलजिम को तो पहले भी सजा हो चुकी है।
اور جناب علی وہاں سے پھر چل سو چلیے تفتیش آگے بڑھتی چلی جی جی ہاں جی تو اگر میری عرض یہ ہے کہ اگر ہم اس ڈیٹا بیس کو ڈی این اے ڈیٹا بیس کو بڑھاتے چلے جائیں آہستہ آہستہ ہی صحیح بڑھاتے چلے جائیں اور پورے ملک میں پھیلا دیں. ہاں کئی جیسے ملک ہیں. شناختی کارڈ ہر بندے کا ہے Exactly. اس کے اوپر آپ بلڈ گروپ ڈی این اے آپ کا جو ہے وہ اس کا رزلٹ وہ اگر نادرا والوں کے پاس فیڈ ہو جائے تو وہ تو پھر سکنٹوں کا کام رہ جائے گا نا جی. اچھا ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے یہ جو ہے نا جی دیکھیں پریشر اتنا پڑ جاتا ہے پولیس پہ بھی اور باقی ساری ایجنسیوں پہ بھی کہ غلط قدم بھی اٹھا دیتے ہیں گھبرا کے کہ بھئی لوگ بڑے سخت پریشان کر رہے ہیں حکمرانوں کو. حکمران چونکہ سیاستدان ہوتے ہیں وہ پریشر لیتے ہیں کہ قوم ہمارے ساتھ متنفر ہو رہی ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں ایجنسیوں پہ محکموں پہ اور محکمے بیچارے گھبرا کے غلط قدم بھی اٹھا سکتے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ جو تھے عمر ورک بڑے معروف جو اپنا ہے پولیس افسر انہوں نے اسی طرح ایک بندے کا ڈی این اے کروایا. انہوں نے کہا جی کہ یہی ہے. انہوں نے کہا کس طرح کا 80% مل گیا ہے. انہوں نے کہا یار 80% کیا ہوتا ہے. ان کو کسی اور بندے پہ بھی شک تھا. عمر ورک کو کسی اور بندے پہ بھی شک تھا. اس کو جب وہ پکڑا گیا جس پہ شک تھا تو اس کا کہتے ہیں نہیں اس کا 100% ہے اور ملزم وہی تھا. اگر کوئی زیادہ پریشر لے جاتے عمر ورک تو وہ پہلا بندہ 80% والا بھائی لگ گیا ہوتا. اچھا اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج دیکھو نا کتنا بڑا جیسے تم واقعہ سنا رہے ہو یہ کتنا بڑا ایڈوانٹیج مل گیا سائنس کی مدد سے پولیس افسر کو. تو اگر پورے ملک کا ہی ڈیٹا بیس موجود ہو ڈی این اے ڈیٹا بیس موجود ہو تو کوئی بھی واردات جو ہو وہ تو چند گھنٹوں کی بات ہے. آپ نے صرف ٹریس کر رہے ہیں آپ نے کمپیوٹر. اچھا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا کیا یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈی این اے ہے کیا چیز. ڈی این اے وراثتی مادے کے اس کے بلو پرنٹ کو کہتے ہیں جو ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے. دو انسانوں کا میچ نہیں کر سکتا دنیا کے. دو انسانوں کی شکل تو مل سکتی ہے ڈی این اے نہیں مل سکتا. تو جہاں پر بھی انسان جاتا ہے اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ڈی این اے کے ٹریسز جو ہے وہ چھوڑ کے آتا ہے اس کے پسینے میں اس کی سکن پہ اس کے کپڑوں پہ اس کے خون میں اس کے تھوک میں ہر جگہ پہ وہ ڈی این اے موجود رہتا ہے. اور جو مجرم جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ وہ ڈی این اے اپنا چھوڑ آتا ہے. وہاں سے ڈی این اے کلیکٹ کرنا کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. یہ پولیس آفیسرز جو ہیں ہمارے اتنے کیپیبل ہیں کہ وہاں اچھا انہوں نے وہاں سے لے جا کے انہوں نے فیڈ کرنا پتہ کر چل جائے گا. جب پورے ملک کی آبادی کا ڈی این اے ہوگا تو جو وہاں پہ بندے پہنچے ہوں گے ان سب کا آ جائے گا. اگر وہاں پر نہیں ہے کسی اور جگہ سے جو لنکڈ کوئی جگہ ہے وہاں پہ کون گیا کب گیا پورا. اچھا اب بات یہ ہے کہ پورے ملک کا ڈیٹا بیس ڈی این اے ڈیٹا بیس بنانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. لیکن دنیا کے کچھ ملکوں نے اپنا پورا یہ جو پوری آبادی کا ڈیٹا بیس ہے وہ بنا لیا ہے. ان میں ایک قطر شامل ہے اور ایک آئس لینڈ ہے. لیکن ان ملکوں کے پاس پیسہ بھی ہے اور ان کی آبادی بھی کم ہے. لیکن دوسرے بہت سارے ملک جو ہیں جن میں کئی یورپی ملک ہیں کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے امریکہ ہے یہ لوگ بھی الٹیمیٹلی اس منزل کی جانب گامزن ہے کہ ہماری پوری آبادی کا جو ڈیٹا ہے ڈی این اے ڈیٹا بیس ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. امریکہ میں 90 لاکھ تک لوگوں کے جو معمولی جرائم میں بھی ملوث ہوتے ہیں نا بالکل چھوٹے موٹے جرم کرتے ہیں ان کا بھی وہ ڈی این اے رکھ لیتے ہیں. کرمنلز کا رکھ لیں تو پھر وہ بھی اس میں فائدہ ہے. مگر وہ میرا خیال ہے امریکہ بھی آہستہ آہستہ ساری آبادی کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے اس کو. اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ امریکہ کی میں تمہیں اگر مثال دوں کہ ان 90 لاکھ جو لوگ ہیں ان میں سے صرف 5% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جرم کا ارتکاب دوبارہ کیا ہے جرم کا اعادہ کیا ہے. صرف 5% کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا جو ڈی این اے سیمپل ہے وہ سرکار کے پاس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس موجود ہے اور میں تو جہاں جاؤں گا یوں پکڑا جاؤں. تو یہ جو سیکس اوفینڈرز ہوتے ہیں یہ جو جنسی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی لت ہے کہ جس کا دوبارہ ارتکاب 90% ضرور کیا جاتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو موت کی سزا دی جائے. مختلف سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں کہ سخت سے سخت یہ واپس آتے ہیں دوبارہ کچھ عرصہ دیکھتے ہیں شکار کو پھانستے ہیں اور دوبارہ وہی حرکت کرتے ہیں. جب بندہ بے غیرت جو ہو جائے غیرت نکل جائے انسان میں سے تو وہ پھر کب باز آتا ہے. اچھا یہ جو میں نے بھی پریشر کی بات کی ہے نا اس حوالے سے کوئی میرا خیال ہے کوئی نا جی میڈیا کا بھی کوئی ایسا دائرہ بننا چاہیے
کہ اس سے زیادہ نہ ہو. وہ میرا خیال ہے کہ پریشر میں آ کے نا جی بہت کچھ, اب دیکھیں غلطیاں تو پولیس سے ہوتی ہیں, اور جب پریشر میں آتے ہیں, انسان ہے نا وہ بھی, پریشر میں آ کے بہت بڑی غلطیاں بھی ہو جائیں, ایسی ایسی ہنسی والی غلطیاں ہوئی ہیں کہ امان سے ابھی بھی سوچ کے بندے کا حادثہ نکل جاتا ہے. کہ چودھری سجاد ہوتے تھے جنید SSP, وہ اسی طرح کو مجرم تھے, انہوں نے نا جی ان کو پولیس مقابلے میں مارنا چاہا, فائر کرنے چاہے, وہ لے گئے ان کو ایک جگہ پہ ملزموں کو, وہ پھر یہ پولیس والے کہتے ہیں کہ دوڑ جاؤ بھائی, وہ دوڑتے ہیں پیچھے سے فائرنگ کر دیتے ہیں. یہ چوری سجاد صاحب نے کہا وہ ملزموں کو دوڑ جاؤ بھائی, وہ دوڑ گئے, وہ دوڑ گئے, وہ بیچارے دی گولی نہیں چلی, وہ دوڑ گئے. تو میرا مطلب ہے ابھی تو یہ عزیزی ساری غلطی ہوئی ہے ان سے, یہ عابد ملک کی تصویر دکھا دی, وہ بھاگ گیا. ہاں پہلے دکھا دی, وہ کہیں چھپ چھپ گیا ہے. وہ پولیس کہہ بھی رہی ہے کہ یہ جو زیادہ تشہیر ہوئی ہے اس کی وجہ سے کام ہمارا جو ہے وہ لمبا پڑ گیا ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور معاملہ بھی ہے یار, جیسے مختلف سیگمنٹس پہ مختلف قسم کے پریشر, حکومتوں پہ یا سیاستدانوں پہ بھی ایک پریشر آ جاتا ہے, اس میں وہ بھی بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے مطلب عوام ہے, حکومت ہے, دونوں کے ٹیمپرامنٹس میں فرق ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس وقت آپ پبلک سروے کر کے دیکھ لو تو لوگوں کو اگر آپ سخت سے سخت سزا بھی ان درندوں کے لیے تجویز کریں نا آپ, تو لوگ کہیں گے بالکل یہی ملنی چاہیے. مطلب لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاشیں اتنے دن تک چوراہوں پہ لٹکائے رکھیں, ان کو کوے اور چیلیں کھائیں, یہ کھائیں, وہ سب کچھ ٹھیک ہے. عوام کا مشتعل ہونا اور ہمارے جذبات کا اس انداز میں ٹرانسفارم ہونا یکدم, اور مطلب 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں ان مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن کرنا تو وہی پڑے گا جو قانون کے دائرے کے اندر ہے. اگر سزائے موت ہے تو سزائے موت سے بڑھ کے آپ نہیں دے سکتے. اگر سر عام سزائے موت کا قانون موجود ہے, صرف اسی صورت میں آپ سر عام سزائے موت دے سکتے ہیں, ادروائز آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ پریشر چاروں طرف سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر آپ کو یا تو آپ فوری طور پہ قانون سازی کریں, اگر قانون سازی آپ نہیں کرتے تو پھر آپ ماورائے عدالت آپ کوئی اقدام کرتے ہیں, وہ عدالت نے بھی منع کر دیا ہے. جی اس لیے میرا خیال ہے کہ سارے پاکستان کو فوری طور پہ انویسٹیگیشن افسر نہیں بن جانا چاہیے, یہ جن کا کام ہے انہی کو کرنے دینا چاہیے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کے خیال میں ہمارے جو خلا کا سفر کرتے ہیں ان کو خلائی سفر کے دوران سب سے زیادہ مشکل کیا درپیش ہوتی ہے؟ سر خلا بازوں کو راستے میں گراٹو جلیبی نہیں ملتی. میرا خیال کان بند ہو جاتے ہیں سر. اچھا پیارے بچوں, آج سائنس کی کلاس ہے, آپ تیار ہیں؟ جی سر انشاءاللہ. اچھا جی, سائنس میں آج ہم خلا کے بارے میں کچھ مزیدار قسم کے, حیرت انگیز قسم کے جو حقائق ہیں, فیکٹس ہیں, ان پر بات کریں گے, اور خاص طور پہ خلا کے جو انسانوں پر اثرات ہوتے ہیں. بہت اچھے سر, بڑی ضروری ہے. جتنی مہنگائی ہو گئی ہے ہر بندہ خلا میں گور رہا ہے, خلا پہ ڈسکس ہونی چاہیے. اچھا خلا میں گھورنے سے مجھے یاد ہے, پہلے اب یہی میرے اسی سوال کا جواب دیں کہ انسان جو اوپر جب دیکھتا ہے, آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور یونیورس کو دیکھتا ہے, تو وہ پوری جو یونیورس ہے اس کو نظر آتا ہے, ستارے, چاند, سورج, آسمان, سب کچھ. وہ پوری کائنات کے کتنے فیصد حصے کو دیکھ پاتا ہے نیچے کھڑے ہو کے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے 25%. 25%. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انسان کی جو اوقات اور بساط ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے مقابلے میں صرف اتنی سی ہے کہ ہم بمشکل اس کا 5% حصہ بھی نہیں دیکھ پاتے. بس سر قسم سے میں 5% کہنے والا تھا. میں نے تم لوگوں کو کہا کہ سر کے آگے نہ بولا کریں, ان کے اپنے ہی سارے نالج ہیں. میرے منہ میں تھا, میں 5% کہنے والا تھا. یار منہ میں ہو تمہارے کوئی چیز تو اس کو فوراً پھینکا کرو. وہ ویسے کرے تو زہریلی ہو جائے. ارے یہ منہ نہیں کھولتا, کل مٹی کھا کے اس نے منہ بند کیا. آپ کے خیال میں ہمارے جو خلا کا سفر کرتے ہیں ان کو خلائی سفر کے دوران سب سے زیادہ مشکل کیا درپیش ہوتی ہے؟ سر خلا بازوں کو راستے میں گراٹو جلیبی نہیں ملتی. میرا خیال کان بند ہو جاتے ہیں سر. میرے خیال راستے میں پیٹرول پمپ نہیں ہوگا سر. پیٹرول پمپ نہیں ہوگا, اس مسائل دیکھو ذرا. سانس نہیں آتی سر جی. سانس واقعی نہیں اس طرح آتی جس طرح ہم لے سکتے ہیں. لیکن ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے
کہ ایک تو رفع حاجت نہیں انسان کے لیے وہ کرنا آسان نہیں ہے خلا نورد کے لیے، خاص طور پہ جب وہ خلائی یعنی اسپیس شٹل کے اندر ہوتا ہے. تو اگر کسی خلا نورد کو راستے میں ہوا خارج کرنی پڑے تو یہ ایک انفلیمیبل عمل ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے اس سے، کیونکہ جو انسانی جسم سے انسانی پیٹ میں جمع ہونے والی گیس ہے ظاہر ہے کہ وہ آگ پکڑ سکتی ہے اور اس نے کہیں ڈسپیئر بھی نہیں ہونا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خلا نوردوں کے لیے. دیکھنا ذرا کیسا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اچھا ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ وہاں پہ جا کے خلا میں آپ جتنا مرضی چیخ لیں ایک دوسرے کے سامنے آپ کی آواز دوسرے کو پہنچتی نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ خلا جو ہے وہ میرڈ کپلز کے رہنے کے لیے آئیڈیل جگہ ہے. یہ جو ویوز جن پہ ہماری آواز کی لہریں سفر کرتی ہیں یہ وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتی. نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اشاروں سے باتیں کرتے ہیں یا لکھ کے بتاتے ہوں. اچھا لکھا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پہ کش شکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو جو انک ہوتی ہے اس کی وہ نیچے کی طرف جاتی نہیں ہے، اوپر اب جاتی یہ ہے، مسئلہ ہے. اوپر جاتی ہے، وہ اوپر کی طرف جاتی ہے یا وہیں پہ وہ رہتی ہے جہاں پہ ہوگی. سر اچھا میرا ایک مشورہ ہے خلا آبادوں کو فون کر کے بتائیں، ان سے کہیں کہ کچی پینسل لے جایا کریں. ہاں یہ اچھا ہے. اچھا ایک اور بڑا دلچسپ جو اثر ہوتا ہے انسان پہ خلا کا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان خلا میں داخل ہوتا ہے، مدار میں داخل ہوتا ہے تو اس کا جو اوسط قد ہے اس میں 2 انچ تک اضافہ ہو سکتا ہے. چلے فوری طور پہ ٹکٹ لو خلا کی، بلکہ 3 چکر لگاؤ 6 انچ ود جائے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جو ہی وہ خلا نورد واپس زمین پہ آتا ہے اس کو اپنی اوقات پہ بھی آ جاتا ہے دوبارہ. نا یار تم پر جائی کو بھی اوپر بلا لے. سر خلا باز جو ہیں وہ اپنی بیگم سے لڑتے ہوں گے تو منڈے دی پینٹ رکھتی 2 انچ چھوٹی ہوگی اسے. اچھا آپ کے دماغ میں اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں وہ ظاہر ہے جب بھی ہم زمین اور خلا کا موازنہ کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کشش شکل کا نہ ہونا. ٹھیک ہے، کشش شکل کہاں سے آ گئی؟ قد بڑا ہو جاتا ہے کیسے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہیں نا جو ڈسکس ہیں اس کی اس میں یعنی وہ کھچ جاتی ہیں، اس میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ویکیوم آ جاتا ہے. وہ کھچنے سے انسان کا اوور آل قد جو ہے وہ 2 انچ تک بڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں سر کہ اللہ پاک نے زمین کے اوپر کیسا نظام بنایا ہوا ہے کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو اس کو پتا بھی نہیں ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے انسان کو کہ کس طرح اللہ نے اسے مینٹین کیا ہوا ہے. اچھا گوگل جی آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایک موٹا آدمی جب خلا میں جاتا ہے تو پتلا ہو جاتا ہے، سیدھی بات. لمبا ہو جاتا ہے ایک پتلا ہو جاتا ہے. گوگا جی جاؤ لاؤ چکر. مگر تو بھی ماشاءاللہ جتنا کھلا رہا ہے آپ کو بھی میرا حال ہے 20-25 سفر کرنے پڑے. میں ٹکٹ پرچیز نہیں کر سکتا. 220 پاؤنڈ اگر کسی بندے کا وزن زمین پہ ہے نا تو مریخ پہ اس کا وزن جو ہے صرف 80 پاؤنڈ ہوگا. ان کو چھوڑو تم چکر لگاؤ، خواتین کا زیادہ شوق ہے. سر میں خلا میں جانا بھابھی نے گھر سے دہی لینے کے لیے بھیجا ہوا ہے. سر میں جانا چاہتا ہوں خلا میں، میرے کیریئر کا مسئلہ ہے سر. آپ کو پتہ ہے آپ کا شوق اپنی جگہ، لیکن ایک خلا نورد کو جو ایک سپیس سوٹ پہننا پڑتا ہے صرف اس سپیس سوٹ کی اس کے ساتھ جو دیگر اشیاء لگتی ہیں جو سارے سائنٹیفک انسٹرومنٹس لگتے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں. صرف جو وہ سوٹ پہنتا ہے نا اس کی قیمت پتہ کتنی ہے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر. لو سر تھوڑی دیر ڈیک لیتے ہیں. یہ کرونا والے جو پہنتے تھے نا لباس ڈاکٹر نرسیں وغیرہ وہ شروع میں پتہ نہیں 8-9 ہزار کا بکا ہے، اب 300 کا مل جاتا ہے. یہی 4-5 سال بعد یہ چلے جائیں گے خلا جدو انہوں دا لباس 1200 دا ہو جائے. ویسے سر یہ سوٹ جو ہے یہ لنڈے سے نہیں مل جاتا جی، کیونکہ ہمارا جہاز جب بھی گیا نا خلا میں تو ہمیں تو پھر لنڈے کے سوٹ ہی لینے پڑے جی، ہمارا جتنا کو بجٹ ہوتا ہے. اگر ابھی تک لنڈے کے سوٹ چلتے ہوتے تو رشین امریکن سے لے رہے ہوتے، امریکن کسی اور سے لے رہے ہوتے، یہ ہو سکتا تھا. سر بوسکی نہیں پہن کے جا سکتا اوپر؟ یار خلاج کو تو کزن دی شادی خلا میں جانا ہے یا پھپھو کے منڈے کے بیاہ پہ جانا ہے؟ بوسکی پہن کے نہیں جا سکتا. بھائی تم کیوں خلا میں جانا چاہتے ہو؟ کالے بات. سر سوری آج بڑا ہارڈ پیریڈ تھا
کوئی اسکول کا ٹور نہیں آ رہا سر ادھر گلگت بلتستان کی طرف یا ناران کا گام کی طرف؟ چاند پہ ہی چلتے یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں واقعی آج اپنے ان سٹارز کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے گھروں میں بیچارے بند ہیں اور بڑے ہی نامور اور بڑے پسندیدہ فنکار ہیں۔ اچھا یار، اکثر یہ خواہش کا اظہار میں کرتا ہوں کہ جو ہیروز ہیں ان کو سراہنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، پھر ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور قوم میں مزید ہیروز پیدا بس خواہش کا اظہار کرنا، سامنے بیٹھا ہوا ہیرو نظر آتا نہیں ہے تو نہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں صحت تندرستی دے۔ میں آج بیمار ہیروز کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے بھی 3-4 دن سے طبیعت بڑی خراب ہے، تم کر دو ذکر یار، اللہ پاک رحمت رکھے۔ میں واقعی آج اپنے ان سٹار کرنا چاہ رہا ہوں جو بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے گھروں میں بیچارے بند ہیں اور بڑے ہی نامور اور بڑے پسندیدہ فنکار ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا میں ان کے نام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں افضال احمد صاحب، جن کو ہم لوگ جو اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں انہیں پیار سے افضال چٹا کہا کرتے ہیں۔ افضال صاحب بہت ہی پڑھے لکھے آدمی، ایچیسونین اور پھر اولڈ راوین، بڑے پڑھے لکھے آدمی، بڑے ہی ڈیسنٹ۔ میرا خیال ہے چند جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے ایک افضال صاحب ہیں، جن کو پچھلے کئی سالوں سے، میرا خیال ہے 2 دہائیاں ہو چکی ہیں ان کو، وہ پیرالائز ہیں اور وہ نہ بول سکتے ہیں اور نہ چل سکتے ہیں۔ مجھے 2-3 بار ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا ہے اور وہ پہچانتے بھی ہیں بیچارے۔ ان کی آواز کی جو گنگھرش تھی وہی تو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی، اور وہی آواز جو ہے وہ آواز اور ان کا چلنا، ان کا کیمرے کے آگے چلنا، وہی 2 چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں فٹ ورک جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت کمال قسم کا۔ یہ ذکر ان کا اس لیے کیا ہے کہ دعا کیا کریں ان کے لیے جب بھی وہ یاد آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے دے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہمایوں قریشی صاحب، وہ بھی ہمارے بڑے نامور ویلن ہوئے ہیں۔ افضال صاحب تو کریکٹر ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بے شمار رول کیے، تھیٹر بے شمار کیا، فلم سینکڑوں فلموں کی ہوئی ہیں۔ ہمایوں قریشی صاحب بھی ہمارے فلم کے بہت بڑے ویلن ہوئے ہیں، ایک دور باقاعدہ انہوں نے انجوائے کیا ہوا، نمبر 1 ویلن رہے ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں کو بھی اسی طرح وہ فالج ہوا اور ان کی زبان کام نہیں کرتی۔ اب تو وہ بارش ہو گئے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک ان کے چہرے پہ ہے اور وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، تھوڑا رکاوٹ ہے چلنے میں بھی مگر چلتے ہیں، اور صرف بولنا ان کا ختم ہو چکا ہے۔ باقی پہچانتے بھی ہیں، ہر چیز ہنستے ہیں، دیکھ کے بڑا مسکراتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی دے۔ اور ایک جو بڑے ہی ہمارے گول مٹول سے بڑے پیارے آرٹسٹ ہیں ہمارے، بڑے نفیس، خالد سلیم موٹا سا، ان کا نام تو خالد سلیم تھا، وہ چونکہ موٹے سے تھے تو ان کو خالد سلیم موٹا کے نام سے ہی لکھا جاتا تھا۔ تو وہ بھی آج کل تو کراچی ہوتے ہیں، فیصل آباد کے ہیں، اور وہاں پہ بھی وہ اپنا ساتھ بزنس ان کی فیملی کا، انہوں نے بھی لا کیا ہوا ہے۔ جی وہ ماشاءاللہ انہوں نے وکالت پڑھی ہوئی ہے، اور پڑھے لکھے آدمی اور بڑے ہی نفیس، بہت پیارے کامیڈین ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی فلم بے شمار کی ہے، ٹیلی ویژن کیا ہے، تھیٹر بے شمار کیا ہوا ہے۔ شوگر ان کو بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ان کا بیچاروں کا ایک پاؤں کٹ گیا ہوا ہے، تو وہ بیچارے بھی بستر پہ ہیں اور ویل چیئر پہ ہیں، چل پھر نہیں سکتے۔ ان یاد کرتے ہیں ہم جب بھی تو بڑا ہی پیار آتا ہے اور بڑی ہی دعائیں نکلتی ہیں دل سے۔ اور سارے دوستوں کو، ویورز کو بھی میں گزارش کروں گا کہ خالد سلیم موٹا صاحب کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہم پہ وزن نہیں بنے، انہوں نے ہمارا وزن اٹھایا ضرور ہے، ہماری ٹینشنز ختم کی ہیں، ہمیں انٹرٹین کیا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں بیچارے جو اپنا دوائی دارو، اپنی صحت کا خود خیال کر رہے ہیں، کبھی وہ چیخے نہیں ہیں، کبھی انہوں نے شور نہیں مچایا، کبھی گورنمنٹ کو خود خیال تو آتا ہی نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کو کہ ایسے لوگوں تک پہنچ کے ان سے محبت کی جائے۔ اور یہ وہ غیرت مند لوگ ہیں جنہوں نے
خود بھی آواز نہیں نکالی بھائی ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی ہوئی ہے اپنی آپ کی قوم کا آپ کے کلچر کا بڑا چہرہ دکھایا ہے لوگوں کو ہاں جی تو ہمیں کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا ہمیں کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا عزیزی بھائی خالد سلیم موٹا صاحب نے اس ٹائم اپنا نام بنایا ہے جب دور منور ظریف صاحب کا تھا رنگیلا صاحب کا تھا ننا صاحب کا تھا بڑا کھلونا سا رہے ہیں یہ کامیڈی کے اندر خالد سلیم موٹا صاحب نے بڑے اچھے رول کیے ہوئے ہیں میں نے عرض کیا نا جی پڑھے لکھے آدمی اور کاروباری آدمی ان کی فیملی ایک بڑی کاروباری فیملی ہے ابھی بھی ان کے بچے جو ہیں بیٹے ان کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور باپ کی خدمت کر رہے ہیں مگر اتنے پیارے لوگ کہ کبھی کبھی خود فون کر کے تو اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے حسب حال کے ساتھ ہمارے تمام ساری ٹیم کے ساتھ سلام سب کو کہیں گے سب کو اپریشیٹ کریں گے خود اتنا بڑا آدمی جو ہے جو خود اس فن کو ایکٹنگ کے کام کو اتنا جانتا ہے وہ بیچارہ مجبوراً گھر بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں کو پیار بانٹ رہا ہے ان کو بک اپ کر رہا ہے ان کو حوصلہ افزائی دے رہا ہے یہ بڑی بات ہے ان کے لیے بھی خالد صاحب کے لیے بڑی بات اس لیے آج ان لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کے لیے خدا را دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور ان کو مکمل سے تندرستی عطا آمین آمین ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ وقت اور پیسے میں بنیادی فرق یہی ہے کہ پیسے کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا باقی ہے وقت کے بارے میں نہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ